ہے بھی وہی نا. ہم آج تک مولا علی کے قاتل کو نہیں بھولے, ہم آج تک امام حسن کے قاتلوں کو نہیں بھولے, ہم آج تک امام حسین کے قاتلوں کو, ہم کسی امام کے قاتل کو نہیں بھولے, آج تک نہیں بھولے, آج تک ہم اس کو یاد رکھتے ہیں, انتظار اسی کا کر رہے ہیں جو پردہ غیبت سے آئے گا, ان سب کے قتلوں کا بدلہ لے گا. منتقل, امام کا نام منتقل. یہ تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ نائب امام کے قاتل کو بھول جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ امریکہ نے ہمارے مراجع کو, ہماری ولایت جیسی شخصیت کو, ہمارے روحانی باپ کو؟ ظاہر ہے دیکھیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی تو ظاہری ایک پیشوا ہوتا ہی ہے نا. اب کوئی سیاسی طور پر مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن روحانی پیشوا تو ہوتا ہی ہے. اور وہ شخصیت کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہو, سنی بھی مانتا ہے, شیعہ بھی مانتا ہے, کرسچن بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتے ہیں کہ بھئی جوان مرد یہی تھا, شجاعت اسی کے پاس تھی, چھپ کے نہیں بیٹھا, کھڑا رہا اپنے مولا کی طرح, راستہ وہی تھا. اب اگر کوئی اس کو مار دے تو کیا ہم اس کو بھول جائیں؟ بھول جائیں کیا؟ نہیں بھولیں گے ہم. اب آپ ہم اگر کہیں مردآباد امریکہ لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی, ہوتی رہیں, دنیا بھر میں مشکلات ہوتی ہیں, وہ انسان دیکھے, انسان کو ایک وقت آتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ کو زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے, یا میں اپنے عقیدے پہ قائم رہوں یا پھر اپنی دنیا لے لوں. کربلا یہ سکھاتی ہے, اگر عقیدہ ہے تو پھر سب کچھ ہے, اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو بیچ دو پھر جو بیچنا. کوفہ والوں نے تلواریں بیچ دی, مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا, تو آپ بھی بیچ دو پھر. تو اب اگر وہ قاتل ہے, کہیں جھنڈا لگا ہوا ہے, حکومت آ کے اڑا رہی ہے, پولیس آ کے اتار رہی ہے, تو آپ اتارتے جاؤ بھائی, ہم تو لگاتے رہیں گے. تو میں جوانوں سے کہا ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی کرو. روحانی پیشوا ہے جان محترم. آپ کیسے کسی قوم, کسی ملت سے اس کے روحانی پیشوا کی طاقت چھین سکتے ہیں؟ کیسے چھین سکتے ہیں آپ؟ اگر آج ہم سید مصطفیٰ خامنہئی کی تصویر لگا رہے ہیں, ہمارا روحانی پیشوا ہے. ہر کسی کا ظاہری طور پر امام ہوگا سب کا, بوریوں کا امام, اسماعیلیوں کا امام, سب کا امام. تو ہمارے امام کی تصویر آپ کو کیوں چھپتی ہے؟ کیوں چھپتی ہے آپ کو؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. آپ کے لیے انہوں نے, آپ اس قابل دیکھیں جان محترم, آج پاکستان کو کتنی عزت ملی ہے. پاکستان کو کس نے عزت دی, کس نے استحکامت دی؟ ٹھیک ہے اس میں ہماری فوج کا اچھا کردار ہے, ہماری فورن منسٹری کا اچھا کردار ہے, مگر جو نیچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس بغض کو ختم کر دیں امت سے. اگر دنیا میں اسلام کو کوئی بچائے گا تو یہ علی والا بچائے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو راستے دو ہی راستے, یا حسینی شہید ہو جاؤ, وہ شہید ہو جاؤ, جتنا مارو گے اتنا ابھریں گے, جتنا کاٹو گے اتنا بکھریں گے. ہم مرنے والے نہیں ہیں, نہ ہم ختم ہونے والے ہیں, ہم قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. یا جناب زینب کی طرح یزید کے درباروں کو للکارتے رہو, اس کو خاموش ہو جاؤ, خاموش دیں. دور جینے کا دور ہے, دور نشاط تشیع کا دور ہے. دنیا کو بتانا ہے حقانیت اسی کے اندر ہے, یہی حق ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, یا جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جس سے ہم پہچانتے ہوں گے, جو ہمیں پہچانتا ہوگا. کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی امام کو
ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں امام کو نہیں، محبت دونوں طرف سے. اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں تو امام بھی ہم سے محبت کرتا ہے. نہیں ہو سکتا انسان. اور جو جنت کے سردار ہوں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. بہرحال آپ کا وقت لیا، جانے محترم، درد دل کا بھرا بیان کرنا تھا ورنہ دل میں رہ جاتا. اور ویسے ہی دل آج کل بہت نازک ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی پوری زندگی اپنے امام کے لیے 28 رجب